external into dV. ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو فورسز ہیں یا دو پریشرز ہیں, P ایکسٹرنل اور P انٹرنل. اگر یہ دونوں برابر ہوں تو پھر یہ پسٹن نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا. P انٹرنل اگر P ایکسٹرنل سے بڑا ہو تو پھر یہ گیس پھیلے گی, اور اگر P انٹرنل چھوٹا ہو تو پھر یہ اندر کی طرف آئے گی, جس کو کمپریشن کہتے ہیں. تو ہم نے dW کی مقدار نکال لی. dW تو ایک بہت چھوٹی مقدار ہوتی ہے. اگر ہم ٹوٹل ورک نکالنا چاہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ انٹیگریٹ. انٹیگریشن سے مطلب یہ کہ ہم پی ڈی وی کو انٹیگریٹ کریں گے کسی ابتدائی والیوم سے لے کر کسی فائنل والیوم تک. تین مختلف صورتیں میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے کیس میں یہ ہے کہ ہم باہر کا پریشر یکدم زیرو کر دیتے ہیں. کسی طرح سے باہر اگر ویکیوم ہو تو جو گیس پسٹن کو دھکا دے کر آگے جائے گی, اس میں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. کیوں کام نہیں کرنا پڑے گا؟ اس واسطے کہ P ایکسٹرنل از اکول ٹو زیرو. لہذا اس سسٹم کی جتنی انرجی پہلے تھی اتنی ہی بعد میں رہے گی, بشرطے کہ ڈیلٹا کیو زیرو ہو. جس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس سسٹم میں سے نہ تو کوئی انرجی نکالی اور نہ ہی اس میں ہم نے کوئی ڈالی. چنانچہ اس کی انٹرنل انرجی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ڈیلٹا ای ول بی زیرو. اب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ باہر کا دباؤ مستقل ہو, اس کو آپ کوئی کانسٹنٹ ویلیو کہیں P ایکسٹرنل, اور ایسی صورت میں ورک ڈن ول بی مائنس P ایکسٹرنل انٹو V2 مائنس V1. P ایکسٹرنل انٹو V2 مائنس V1 کو آپ P ایکسٹرنل انٹو ڈیلٹا V لکھ سکتے ہیں. ڈیلٹا V از دا چینج ان والیوم, سو V فائنل مائنس V انیشل. یہاں میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ کام نیگیٹو اس واسطے ہے کہ پریشر اندر کی طرف ہے اور گیس باہر کی طرف پھیل رہی ہے. سو دس از دا ورک ڈن بائی دا گیس, دیٹ ورک از نیگیٹو. اب چلیے تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ P ایکسٹرنل اور P انٹرنل ایک دوسرے کے تقریباً برابر ہوں. خیر اگر یہ بالکل ایک دوسرے کے برابر ہوں گے تو یہ پسٹن نہ آگے جائے گا نہ پیچھے آئے گا. اس واسطے یہ 100% درست نہیں ہو سکتا, لیکن یہ فرض کیجئے کہ یہ ایک دوسرے کے تقریباً برابر ہیں. ایسی صورت میں جو کام ہوگا اس میں ہم P ایکسٹرنل کو P انٹرنل کے برابر رکھیں گے, اور یہاں پر پی وی ایکولز این کے ٹی کے استعمال سے ورک کیلکولیٹ کرتے ہیں ایز دی انٹیگرل فرام V1 ٹو V2 آف مائنس این کے ٹی ڈیوائڈیڈ بائی V. اب این کے ٹی کو آپ انٹیگرل سے باہر نکال سکتے ہیں بشرطے کہ ٹی کانسٹنٹ ہو. تو اگر یہ ایک کانسٹنٹ ٹیمپریچر کا پروسیس ہو, اور کانسٹنٹ ٹیمپریچر کو عام طور پر کتابوں میں آئسو تھرمل لکھا جاتا ہے. آئسو کا مطلب ہے برابر یا مستقل, اور تھرمل کا مطلب تو آپ جانتے ہیں ٹیمپریچر. چنانچہ اگر اس سسٹم کو کانسٹنٹ ٹیمپریچر پر رکھا جائے تو پھر ٹی والیوم سے انڈیپینڈنٹ ہوگا اور ہم اس ٹی کو انٹیگرل سے باہر نکال سکتے ہیں. چنانچہ یہاں پر ورک کی قیمت بنتی ہے مائنس این کے ٹی انٹیگرل ڈی وی اوور وی. اب انٹیگرل ڈی وی اوور وی آپ کو کیلکولس کے کورس سے یاد ہے اور ہمارے ایک پچھلے لیکچر سے بھی یاد ہے, log آف وی کے برابر ہے. اب چونکہ لمٹ V2 اوپر کی طرف ہے اور V1 نیچے کی طرف ہے تو یہ بن گیا log آف V2 مائنس log آف V1. لاگرتھمس کی پراپرٹیز آپ کو یاد ہوگی. log of V2 minus log of V1 is equal to log of V2 divided by V1, اور اس طرح سے کام کی پوری مقدار نکل آئی. اب یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گیس کی ایک خاص حالت میں پہنچنے کے واسطے مختلف راستوں پہ چلنے سے مختلف کام کیا جا سکتا ہے. ان تین مثالوں سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر ہم ایک ہی گیس کی حالت میں پہنچتے ہیں مختلف راستوں سے تو کام کی مقدار مختلف ہوگی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر فری ایکسپینشن ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا, اگر باہر کا پریشر کانسٹنٹ رکھا جائے
تو مائنس پی ایکسٹرنل انٹو ڈیلٹا وی کام کی مقدار بنتی ہے. اور اگر باہر کا اور اندر کا پریشر برابر ہو تو سب سے زیادہ کام کیا جاتا ہے اور اس کی مقدار ہے مائنس این کے ٹی لاگ آف V2 ڈیوائڈیڈ بائی V1. گویا کہ یہ ایک بالکل بے معنی بات ہوتی ہے کہ اس گیس میں کتنا کام ہے. یہ سوال آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ اس گیس کی اندرونی توانائی کی مقدار کتنی ہے, انٹرنل انرجی کی ویلیو کتنی ہے, لیکن یہ کہ اس کے اندر کتنا کام ہے یا اس کے اندر کتنی گرمی ہے, یہ سوال کرنا غلط ہوگا, اس واسطے کہ کام ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پاتھ پر چلتے ہیں. اسی بات کو میں یہاں پر دہراؤں گا. ایک طرف گیس ہے, دوسری طرف خلا ہے, اور درمیان میں ایک والو ہے. جب اس والو کو کھولا جائے گا تو گیس ویکیوم کی طرف جائے گی. یہ چونکہ ایک آئسولیٹڈ سسٹم ہے تو کوئی گرمی باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتی. لہذا فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے مطابق اس کی انٹرنل انرجی نہیں بدلے گی. اور یہ دیکھیں کہ ڈیلٹا ای از اکول ٹو ڈیلٹا کیو پلس ڈیلٹا ڈبلو. ڈیلٹا کیو زیرو ہے کیونکہ یہ آئسولیٹڈ سسٹم ہے, باہر سے کوئی انرجی, کوئی گرمی اس کو نہیں مل رہی ہے. اور ڈیلٹا ڈبلو زیرو ہے. پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ اگر فری ایکسپینشن ہو تو پھر پریشر زیرو ہوتا ہے, گویا کہ ورک ڈن بھی زیرو ہے, ڈیلٹا ڈبلو از زیرو, تو ڈیلٹا ای وچ از دا چینج ان انرجی زیرو ہوگا. تو اگر شروع میں انرجی کی مقدار تھی 3/2n انٹو k انٹو ٹی, تو بعد میں بھی 3/2n انٹو k انٹو ٹی ہوگی. یہ جاننے کے لیے کہ ایک گیس کے پھیلنے میں کتنا کام ہوتا ہے, اس کے لیے پی وی ڈائیگرامز بہت یوزفل ہیں. پی وی ڈائیگرام سے مطلب پریشر ورسز والیوم ڈائیگرام. تو ایک ایکسس پر والیوم ہے, دوسرے پر پریشر ہے, اور اس پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف حالات میں اگر والیوم بدلا جائے تو پریشر اس کے ساتھ ساتھ کس طرح تبدیل ہوتا ہے, یا اگر پریشر تبدیل کیا جاتا ہے تو والیوم کس طرح سے بدلتا ہے وغیرہ. تو ایک پی وی ڈائیگرام میں جو ایریا اس کرو کے نیچے ہے وہ بتاتا ہے کہ کتنا کام ہوتا ہے. یاد رہے کہ ڈی ڈبلو, دیٹ از ٹو سے دی ورک ڈن, از فورس انٹو ڈسٹینس, اور فورس کو آپ ایریا سے ڈیوائڈ کریں اور ڈسٹینس کو آپ اے سے, ایریا سے ملٹیپلائی کریں تو ادھر والیوم آ جائے گا, ادھر پریشر, پریشر انٹو والیوم, یہ پھر کام کی مقدار بنتی ہے. تو چلیے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ W is equal to integral P dV which is the area under the P versus V curve. یہاں پر پریشر چونکہ کانسٹنٹ ہے, اس واسطے جو کام کی مقدار ہے وہ P انٹو ڈیلٹا V ہے. میں نے اس بات کے اوپر بار بار زور دیا ہے کہ کام کی مقدار کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ آپ کس پاتھ پر چلتے ہیں. تو چلیے میں آپ کو اب اس کی ایک ٹھوس مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے کہ آپ P1 V1 سے P2 V2 پہنچتے ہیں. گویا کہ ایک انیشل پریشر اور والیوم ہے اور ایک فائنل پریشر اور والیوم ہے. آپ انیشل سے فائنل تک دو مختلف راستوں سے اگر سفر کریں تو دو مختلف نتائج حاصل ہوں گے. یہاں ہم نے ٹیمپریچر کو کانسٹنٹ رکھا ہے, گویا کہ یہ ایک آئسو تھرمل پروسیس ہے. آئسو تھرمل, پھر سے میں یہ کہوں گا, آئسو کا مطلب کانسٹنٹ, تھرمل ٹیمپریچر, سو دس ایکسپینشن از ایٹ کانسٹنٹ ٹیمپریچر. اچھا, تو P1 V1 سے ہم آگے چلتے ہیں کانسٹنٹ پریشر پر, اور پھر کانسٹنٹ والیوم پر P2 V2 تک پہنچتے ہیں. اب کتنا کام ہوگا اس میں؟ P1 انٹو V2 مائنس V1. یہاں چونکہ ٹیمپریچر نہیں بدلا, اس واسطے انٹرنل انرجی میں تبدیلی نہیں آئی. اب اس کی مقدار کتنی بنی کام کی؟ اٹ از پریشر انٹو دا ڈفرنس ان والیومز. لیکن کون سا پریشر؟ وہ پریشر جس پر ہم نے شروع کیا تھا, P1. اب چلیے ہم ایک مختلف پاتھ پر چلتے ہیں. یہاں P1 V1 سے ہم نیچے آتے ہیں, اس کو پاتھ B یہاں پہ کہا گیا ہے, اور پھر پریشر P2
گویا کہ ایک کانسٹنٹ پریشر P2 پر